الرحمن الرحیم. جی الغریب وهو ما يتفرد بروايته یتفرد ما میں نسب دیندہ ہے. يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نسبی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف حدیث غریب کی. چوتھی قسم ہے حدیث غریب. متواتر، مشہور، عزیز. تو چوتھی قسم ہے غریب. تعریف وہوا حدیث غریب وہ دیا ہے کہ متفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، جس جگہ میں بھی واقع ہو جائے تفرد اس شخص کے ساتھ سند سے. جی غریب کی تعریف غریب کی چوتھی قسم ہے غریب. حدیث غریب. غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ متفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، جس جگہ میں بھی واقع ہو تفرد اس شخص کے ساتھ سند سے. جیسا کہ تقسیم کی جائے گی اس کی طرف غریب مطلق اور غریب نسبی. جی کہ غریب کی تقسیم کریں گے آگے. غریب دو قسم ہے، غریب مطلق تے غریب نسبی. صلی اللہ علی نبینا الکریم قولہ من السند اونا بے او من السند من السند علی ما یقسم. من السند یعنی سند کی کسی طرف میں کیا ہو، ایک شخص ہو، خواہ وہ تابعی ہو یا سند کے اثناء میں ہو. جی تو شارح صاحب فرماتے ہیں ملا علی قاری صاحب الغریب المطلق. جی یہ ہے خبر مبتدا محذوف کی تغریب النسبی کا عطف ہے اس پر، اور یہ جملہ بیان بنے گا سیقسم الیک. جی فاعل جو ہے نا وہ لوٹ رہا ہے غریب کی طرف. جی کہ تقسیم کی جائے گی غریب کی اس کی طرف. جی یعنی غریب مطلق اور غریب نسبی ہوں. وہ پھر عبارت چپ کر دیں سارے شارحین تے ٹل لگ دیں بابے نہ تو لکھی جو کچھ لکھی. چلو جی تعریف غریب کی اور رابع غریب ہے اور حدیث غریب ما وہ حدیث ہے کہ متفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد کسی جگہ میں واقع ہو تفرد اس کے ساتھ سند سے، جیسا کہ تقسیم کی جائے گی اس کی طرف غریب مطلق کی اور غریب نسبی کی. جی تعریف غریب کی اور چوتھی غریب ہے. اور حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ متفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، جس جگہ میں واقع ہو تفرد شخص کے ساتھ سند سے. جی جیسا کہ تقسیم کی جائے گی اس کی طرف غریب، تقسیم کی جائے گی غریب اس کی طرف ہو، یعنی غریب مطلق اور غریب نسبی. دو قسم آگوں. جی تعریف خبر الواحدی وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد. خبر واحد کی تعریف یہ چار ہو گئی ہیں اور نویں گل شروع ہوئی. خبر واحد کی تعریف کل وہ یعنی اقسام اربع مذکورہ اول کے سوا. اول کون ہے؟ متواتر، سارے احاد ہیں، مشہور بھی احاد ہیں. جی یعنی خبر واحد ہے.
خبر تو خلاصہ پھر دو قسم ہوئی خبر متواتر تو خبر واحد پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہوئی کون سی مشہور عزیز غریب یعنی خلاصہ یہ نکلا اس کتاب کے مطابق کہ خبر کی حدیث کی خبر کی دو قسمیں متواتر اور واحد احاد جمع ہے واحد تو پھر خبر واحد کی مشہور عزیز غریب تعریف خبر واحد کی اور کل وہ یعنی اقسام اربع مذکورہ اور دو نمبر من المتواتر مشہور عزیز غریب سوائے اول کے اور وہ متواتر ہے یہ چار قسمیں اول کے سوا ساری کی ساری احاد ہیں جی تعریف خبر واحد کی اور کل وہ یعنی اقسام اربع مذکورہ سوائے اول کے اور وہ متواتر ہے احاد ہے بھائیوں کو وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهَا خَبَرُ وَاحِدٍ بس ہو کی پیچھے لگ گئی اور کہا جاتا ہے ہر ایک کو ان تینوں سے ایک تو نکل گئی پیچھے رہ گیا تین ہر ایک کو کہا جاتا ہے خبر واحد خبر واحد کی خبر کیا کیا اور کہا جاتا ہے ہر ایک کو ان تین سے خبر واحد اور کہا جاتا ہے ہر ایک کے لیے ما سوا اول کے ما سوا اول کے خبر واحد واحد کی خبر ایسی خبر جو واحد ہے یہ نہیں ہے واحد کی خبر یہ مطلب ہی اور کہا جاتا ہے ہر ایک کے لیے ما سوا اول کے خبر واحد دھیان کرے جی خبر الواحد فی اللغت ما یرویہ شخص واحد خبر الواحد لغت میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد لغوی معنی تو یہ ہے اس کا کیا کہ جی خبر واحد لغت خبر الواحد واحد لغت میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد اور خبر الواحد لغت میں وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد جی اور خبر واحد لغت میں وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد وفی الاصطلاح ما لم یجمع شروط التواتر اس محدثین کی اصطلاح میں خبر الواحد وہ حدیث ہوتی ہے جو نہ جامع ہو تواتر کے شروط کو جس میں تواتر کے شروط نہیں ہے نا اس کو خبر واحد کہتے ہیں خواہ اپنے مقام پر مشہور ہو عزیز ہو غریب ہو جی کیا کہ جی محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے جو نہ جمع کرے تواتر کی شروط کو تو اصطلاح سے مراد محدثین دی اور عام بیچنے والی اصطلاح نہیں ہونی تھی جی جی کہ عام بیچنے والوں کی اصطلاح یہ ہے اور اصطلاح میں وہ خبر واحد وہ حدیث ہے جو نہ جامع ہو تواتر کے شروط کو اور اصطلاح میں خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے جو نہ جامع ہو تواتر کے شروط کو یعنی ہر خبر کے نہ پہنچے تواتر تک برابر ہے کہ روایت کرے اس کو ایک یا دو یا جماعت نام رکھا جاتا ہے اس کا بھی خبر باعتبار اقل المراتب کے کیا بھی سارے نو پھر واحد آدھے نے جی یا باعتبار اشتمال اس کے جو مراتب میں ہے واحد پر یا باعتبار فائدہ دینے اس کے ظن کا جیسے واحد یا نام رکھنا کل کا خبرات کے ساتھ باعتبار یا نام رکھا گیا ہے غریب کا خبر واحد بوجہ اس کے راوی کی وحدت کے بعض مواضع میں اور مشہور اور عزیز محض نام رکھی گئی ہیں خبر الواحد کے ساتھ بوجہ دونوں کی مشابت کے غریب کے تواتر کے شروط کے عدم میں جس طرح واحد میں تواتر کی شرطیں نہیں اس میں بھی نہیں اس اعتبار سے ان کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں جی اقسام الاحاد من حیث القبول والرد
احاد کے اقسام قبول اور رد کی حیثیت سے منع کر. احاد کی اقسام قبول اور رد کی حیثیت سے. لو جی گل ٹر پہ جی. وفیہا ای الاحاد المقبول وہو ما یجب العمل به عند الجمہور. وفیہا مرجع بیان کیا مصنف نے خود، یعنی احاد میں مقبول بھی ہے. اگلے صفحے پہ وفیہا المردود، اور احاد میں مردود بھی ہے. سنیں یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ مقبول وہ حدیث ہے کہ واجب ہو عمل کرنا اس حدیث پر جمہوروں کے نزدیک. جی اور جمہور کے نزدیک، جمہوروں سے جمع بنا دینے، جمع کی ہوئی جی. جی ایک شخص تھوڑا ہے جو آپ ہی جا کے تھے جمہوروں کے نزدیک. جی جی استاد نے بول دے سن، میں بھی بول دینا وا. ویسے تو جمہور جو ہوگا تو پھر جمہوروں کی ہوا جی. ہاں جی. اور مقبول وہ حدیث ہے کہ واجب ہو عمل اس حدیث پر جمہور کے نزدیک. آگے سمجھے. اور ان میں یعنی احاد میں مقبول ہے، اور وہ یعنی خبر واحد مقبول ما وہ حدیث ہے کہ واجب ہو عمل کرنا اس حدیث پر جمہور کے نزدیک. جی اور ان میں یعنی احاد میں مقبول ہے، اور مقبول وہ حدیث ہے کہ واجب ہو عمل کرنا اس پر جمہور کے نزدیک. سمجھے ہی. وفیہا ای الاحاد. جی بعض نسخوں میں ہے اے فل. دھیان کریں جب جزمی بات یہ ہے کہ یہاں دو مطلوب ہیں. یہاں اول انقسام احاد کا مقبول اور مردود کی طرف، اور یہ تو ظاہر ہے. ثانی انحصار اس انقسام کا اس میں. جی بھئی خبر جو ہے نا واحد وہ بند ہے کس میں، اور سمجھا گیا یہ ظرف کی تقدیم سے وفیہا سے. سنیں تے قولہ آگے آ رہا ہے، اور دون الاول اگے ہونا ہے. او البحث عن احوال رواتہا دون الاول متواتر کے سوا. جی فیما سیاتی وہ تاکید ہے اس انحصار کی، جیسے کہا جاتا ہے فی الدار زید دون المسجد، گھر میں ہے زید نہ کہ، تو مقصد کیا حصر ہے جی. تو خبر واحد جو ہے وہ بند ہے دو میں، کس میں، مقبول میں اور مردود میں. سنیں قال الامام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی. توجہ کرا جب تحقیق جب بڑی زبردست کہ بے شک صحیح اور موضوع دونوں بدایت کے دو طرفوں پر اور نہایت کی دو طرفوں پر. جی ان میں دو قسم ہے. توجہ کریں بھئی اعلیٰ جمی کی سب حدیثوں سے اعلیٰ جو حدیث ہے وہ کون ہے، اور یہ سب اوپر والے درجے میں. اور شر الجمی وہ موضوع ہے، جو موضوع ہے وہ ساری حدیثوں سے شر ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے صحیح کون ہے نا، اعلیٰ کون ہے، اعلیٰ صحیح ہے. اور آگے سمجھے. اور وسط میں اقسام ہیں بہت ساری حدیث کے، اور اس کے پیچھے ہے مرتبہ صحیح کے پیچھے ہے درجہ بدرجہ. جو سب صحیح لذاتی ہے نا اس سے نیچے درجے ہیں، اس سے نیچے حسن لذات ہی، بلکہ صحیح لغیری حسن کے نیچے نہ، صحیح لذاتی کے نیچے کون ہے، پھر حسن لذاتی ہے، پھر حسن، پھر ضعیف بذوف قریب، ایسی ضعیف کہ جس کا ذوف تھوڑا ہے، اس حیثیت سے کہ باقی رہے صلاحیت اس کی اعتبار کے لیے بے وہ مانی جا سکتی ہے، جیسے راوی کا اختلاط یا سوء حفظ یا راوی کی وغیرہ. اقسام ثلاثہ اول. جی جو پہلی تین قسمیں ہیں
جی شامل ہے ان کو کون اسم ثبوت، بلکہ شامل ہے اقسام اربع کو ایک قول میں، او اصل غیری بنالی سنیں، اور کل کے کل وہ کیا ہیں، اور صالح ہے قسم اخیر سے، اور صالح من القسم الاخیر معمول بے ہے کیڑی ہوئی ضعیف ہے قسم مطابعات میں اور شواہد میں، اور ترقی پا جاتی حسن غیری کی طرف، بلکہ صحیح لے بعد اس کے کہ قوت پا جائے اس کے سبب سے جو اس کا جبر نقصان کر دے کو کھانج پہری ہے، اور اس وقت وہ مزین ہو جاتی ہے کس کے ساتھ، بالحلیات سمنیات من صلاحیت ہی من الاحتجاج، اور قول فی القبول فی وگرنہ اگر وہ منجبر نہ ہو تو پھر قبول ہے کس میں، فضائل میں بے نفس ہی، جی خود اکیلی ہوتا بھی قبول ہے، وَيَكْفِي وَحْدَهُ سنیں، یہ آ گئے 5 درجے، پنجواں کون جن میں ذوف ہے، جو تھوڑا ذوف ہے، چھٹا درجہ ہے، چھٹے درجے میں ہے ذوف قوی اور وہن، جیسا کہ وہ راوی کیا ہو، یعنی حدیث متروک ہو راوی کے، اور اس کے علاوہ جو قواعد ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ راوی جھوٹ سے علیحدہ ہو، سنیں، من الکاذب حاضر البحث، یہ نہ حاضر الحدیث نہیں لائق واسطے اعتبار کے کس میں، یہ حدیث اس سے حکم تو ثابت نہیں ہو سکتا، ہاں صحیح ہے فضائل میں علی الراجح مطلقاً، مطلقاً اکیلی بھی فضیلت ہو تو وہ مانی جا سکتی ہے، لیکن عند البعض کے بعد الانجبار بتعدد المخارج، اور سندوں سے آئے تو پھر ٹھیک ہے جی، واب تعدد کیا ہو جائے گی، تباب تعدد تنوع طرق کے، اور طرق کے کئی قسموں کے تعدد کے ساتھ یو مالو بھی ہی و یقبلو، پھر تو وہ اوپر چلی جائے گی نا۔ پھر درجہ سابعہ میں جی آتی ہے مرتبۃ المطروح، وہ کہ ہو مدار اس کا کس پر، یا کذاب پر یا متحمل، یہ 7ویں درجے علی شر الاقسام ہے، بلکہ بن نظر الی بعض الاطلاقات مطلقاً، اور اصطلاح میں نو اشد من ھذا آنی، وہ کہ مدار اس کا کس پر ہے، وہ موضوع بعینی ہے، اور تیرے لیے جائز ہے کہ تو کہے بے تدقیق نظر کہ یہ مندرج ہے موضوع حکمی میں ان اطلاقات پر، اور اس کے پیچھے ہے ہر ایک کے مرتبے میں موضوع، یہ بالاجماع نہیں صحیح للانجبار ولا للاعتبار فی شیء من الفضائل و بل اطلاق الحدیث اس پر، یہ مجازن اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی حدیث موضوع ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ صرف وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع، ورنہ وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، سنیں، تو ضعیف حدیث ہوتی ہے، موضوع محض وہ شے ہے جو تیار کی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، والعیاذ باللہ تبارک و تعالی۔ اچھا ترجمہ کر لی کہ کوئی نہیں، او ما یاجبو کی، اس پر ایک سوال ہے، حافظ صاحب نے یہاں تو کہہ دیا ہے کہ قبول وہ ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ منافی اس کے جو عنقریب آ رہا ہے کہ آگے کہیں گے کہ پھر مقبول بھی منقسم ہوتی ہے معمول بے اور، تو یہاں کہہ رہے ہیں سارے مقبول جو ہیں وہ ساری معمول بے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وجوب العمل کنایا ہے مخبر بھی، حدیث مخبر ہوں جی، مخبر نہیں جی ہوں، خبر دینے والے کے صدق کی ترجیح سے کنایا ہے، تو پس نہیں منافات۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ نہیں مناسب اس کے آگے معنی قول عند الجمہور جو کہا ہے، اس لیے کہ نظام ماض وہ وجوب العمل میں احاد کے ساتھ ہے، نہ کہ احاد کے صدق کی۔ اظہر جواب میں یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ حدیث کے واجب عمل کے ساتھ نظر کرتے ہو اس کے، یعنی مقبول کی ذات کو دیکھیں تو عمل کرنا واجب ہے،
اگرچہ عمل نہیں ہوتا کسی معارضات الغیر کی وجہ سے کہ ہے عمل، اگر وہ غیر نہ ہوتا تو ساری مقبول حدیثیں جو ہیں ان پر عمل ہوتا، لیکن اگر کسی جگہ عمل نہیں ہے تو کسی معارضے کی وجہ درود آنا جڑا فقہ چ پڑھتے رہتے ہو جی، اے شاباش سے جی برخلاف مردود کے، کیونکہ نہیں واجب عمل اس کے ساتھ، اگرچہ قطع نظر کریں غیر سے تب بھی اس پر عمل واجب نہیں ہے جی۔ وعلم مسئلہ جان اس بات کو کہ مراد عمل سے وہ کیا ہے، حکم شرعی ہے جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، من الوجوب و امثال، نہ کہ فعل مکلف خود یہ نہیں مراد ہے، بلکہ حکم شرعی جو متعلق ہے کس کے ساتھ، اے مطلب اس لیے کہ خبر مقبول دلیل شرعی ہے عند الجمہور، اور دلیل شرعی نہیں ثابت کرتی مگر پس نہیں واجب کرے گی بھی مگر ان، کیونکہ وجوب مستلزم ہے، تو جب ثابت ہو گیا اس کا اثبات للاحکام شرعیہ تو ثابت ہو جائے گا اس کا ایجاب بھی کس کے لیے، کیونکہ ثبوت وجوب سے منفک نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا ہے عند الجمہور، یہ جمہور کہہ کر اعتراض کیا معتزلہ سے، کیونکہ معتزلہ نے انکار کیا ہے وجوب العمل بالاحاد کا، وہ کہتا ہے خبر واحد پر عمل نہیں ہے، خبر عمل نہیں، اور شک پہ جاندے ہیں عمل کس طرح کریے۔ اور اسی طرح کاشانی نے بھی کہا ہے، رافضہ نے بھی، ابن داود نے بھی، اور ان کا قول مردود ہے، کیوں؟ بوجہ اجماع صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے وجوب العمل، کنیاں مثالاں پیچھے بھی پڑھیاں جی اور ایک بندے جا کے آکھا قبلہ بدل گیا ہے تو قبال سارے پھر گئے جی سونے نے جس صحابی نو کام بھیجا فلانے نے کہا لاکھو تو یہ جڑے جا رہے ہیں کنے بندے نے، تو خبر بعد من کے تھے کہ کوئی نہیں جی، اے شاباش سے جی، کتنیاں مثالیں ہیں، کتنی خدا دے بندے ہو بھئی علا وجوب العمل بالاحاد بے دلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ جو نقل کیا گیا ان سے دلیل پکڑنی کس کے ساتھ، اور عمل کرنا ان کا خبر واحد پر وقائع مختلفہ میں اینے کے جڑے گنن منن تو باہر نے جی، تو یہ شمار نہیں کیے جا سکتے جی۔ وقت تقرر ذالک بعد مرہ اخرى شاذا بینہم، نہیں انکار کیا ان پر کسی ایک نے، وگرنہ نقل ہوتا نا، کیا ہوتا، اور یہ بات واجب کرتی ہے علم عادی کو کہ ان کا اتفاق ہے، یعنی یہ بات اتنی خبر واحد جو مثالیں ملتی ہیں اس سے یہ بات عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد پر عمل ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے وقائع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل ٹھیک ہے۔ سنیں ہی اے شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وفیہ المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، اچھا جی، اور احاد میں پیچھے مردہ 10 ہے، اور احاد میں مردود بھی ہے، اور مردود وہ حدیث ہے کہ نہ ترجیح پائے مخبر بالحدیث کا صدق جی، اور احاد میں مردود بھی ہے، اور مردود وہ حدیث ہوتی ہے کہ نہ ترجیح پائے مخبر بالحدیث کا صدق، ایک بار پھر، اور احاد میں مردود بھی ہے، اور مردود وہ حدیث ہوتی ہے کہ نہ ترجیح پائے مخبر بالحدیث کا صدق، اور احاد میں مردود ہے، اور وہ ہے کہ نہ ترجیح پائے مخبر بالحدیث کا صدق جی، اور احاد میں مردود ہے، اور وہ ہے کہ نہ ترجیح پائے مخبر بالحدیث کا صدق، بے کسر الموحدہ برابر ہے کہ راجح ہو کذب اس کا بائیں طور کے غالب آئے ظن پر اس کا کذب، یا ترجیح نہ پائے صدق اس کا نہ، تو دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے، اول تو ظاہر ہے کہ وہ جب کذب غالب آ گیا تو
تو ثانی اس لیے کہ یہ بھی مردود کے حکم میں ہے جیسے ان قریب آگے آ رہا ہے. سنیں ہی جی لے توقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غیره من اخبار الاحاد. او واپس چالے کا اشیاء پڑھیا سی کہ جزمی باؤ پچھلے صفحے تے او مڈو تو شروع کرتا سبق. جزمی بات یہ ہے کہ یہاں دو مطلوب ہیں. پہنچے میں کسی یاد رکھے لوڑے جی. اور صفحہ نمبر جتوں سبق شروع کیتا ہے تو تھلے 4 نمبر آشیا کتاب ہی کوئی ہے. او یہاں کیا ہیں؟ اول انقسام احاد کا کدھر اور یہ تو ظاہر ہے. ثانی ایشا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں چل لے توقف کی یہ بیان مانا پھر دستام ولی شراب خداشیہ بیک یہ بیان ہے پہلے مطلوب کا مطلوب بین سے وہ جن کا ذکر پہلے گزرا ہے. سنیں خلاصہ یہ ہے کہ دلیل پکڑنی احاد کے ساتھ موقوف ہے بحث کرنے پر احاد کے روات کے. او بولو چاہ کہ کو آج پہلی باری بیٹھے ہو. پس اگر پائے گئے راویوں میں قبول کے تو ان کی حدیث وگرنہ رد کی جائے گی ان پر. تو پس ضروری ہے تقسیم کرنے سے احاد میں. ہون سمجھائی ہو یہ لے توقف سے پہلا مطلوب ثابت کرنا ہے. اے واہو المردود کی دلیل نہیں ہے کہ خبر احاد کی جو مقبول ہوتی ہے یا غیر مقبول ہوتی ہے تو وہ ذاتی طور پر نہیں بلکہ راویوں کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ باوجہ موقوف ہونے دلیل پکڑنے کے احاد کے ساتھ کس پر موقوف ہے؟ بحث پر احاد کے روات کے احوال سے. ان کے راویوں کی بحث کریں گے پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے. کیا کہ جی باوجہ موقوف ہونے استدلال بالاحاد کے ایک بحث پر ایک نہیں احاد کے روات کے احوال سے نہ کہ اول نہ کہ اور اول ہے وہ متواتر ہے. متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے عقیدہ اور عمل وہاں روات کے احوال کی باس نہیں ہوتی. وہاں لہذا متواتر کل کی کل کیا ہے؟ او بے خود رو حاضہ بیان للمطلوب الثانی کہ خبر بند ہے 2 قسموں میں. خبر سنیں ہی کہ بھئی وہ متواتر اور متواتر کل کی کل تو یہ تو کل مقبول ہے. اب اس کے مد مقابل کون ہوگی؟ احاد. تو اس کی پھر آگے تفصیل ہوگی. جی سنیں یہ کل کیوں مقبول ہے؟ کون؟ باوجہ فائدہ دینے متواتر کے یقین کا اپنے مخبر کے صدق. اینی جماعت کٹھی ہوگی تو سارے جھوٹ سے کٹھے ہو سکتے. عقل آندھی کی جاویاں مار دینے بندے جھوٹ مار دینے. جی سنیں برخلاف متواتر کے غیر کے اخبار احاد سے وہ ذاتی طور پر یقین کا فائدہ دے کہ میرا مخبر سچا ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ راویوں کی پوری جانچ پڑتال کرنی پڑے گی. جی ہاں جی کیا کہ جی اور متواتر ساری کی ساری مقبول ہے بوجہ فائدہ دینے متواتر کے یقین کا اس کے مخبر کے صدق کی وجہ سے اپنے مخبر کے صدق کی وجہ سے کہ جتنے لوگ خبر دے رہے ہیں عقل سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو جائے یا اتفاقاً منہ سے بات نکل گئی ہو یہ ہو نہیں سکتا. جی تو برخلاف متواتر کے غیر کے اخبار احاد سے سمجھے ہی اے شابہ سے.
او بے خدرو 3 نمبر اشیاء۔ خلاصہ یہ ہے کہ انقسام نہیں پایا جاتا کس میں؟ احاد کے غیر میں۔ خبر احاد کی قسمیں ہیں، متواتر کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ متواتر ایک ہی قسم ہے، کیڑی؟ بس مقبول غیر مقبول جو تقسیم ہے یہ بند ہے متواتر کے غیر میں۔ یہ دوسرا مطلوب تھا کہ تقسیم جو کرنی ہے نا کس کی؟ مقبول اور یہ مقبول غیر مقبول، یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ خبر واحد کی ہیں۔ اخبار احاد کی یہ 2 قسمیں، متواتر کی یہ 2 قسمیں نہیں ہیں۔ سنیں ہی، متواتر کل کی کل مقبول ہے، پس غیر الاحاد جی فغیر الاحاد، احاد کا غیر کون؟ یہ کل کا کل، یہ صغرے کا بیان تو ظاہر ہے بوجہ حصر خبر کے قسم احاد میں، اور کبرے کا بیان کے لئے افادات ہی، شاید کہ سنیں ہی اے مطلب ہے کہ اے مطلب ہے کہ بھئی خبر جو ہے نا 2 مطلوب ہے۔ ایک مطلوب ہے کہ خبر کی 2 قسمیں، کیڑی؟ بھئی انقسام احاد کا مقبول اور مردود کی طرف، یعنی ان 2 قسموں کی طرف جو تقسیم ہوتی ہے وہ خبر واحد ہوتی ہے، متواتر نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا مطلوب ہے کہ خبر بند ہے 2 قسموں میں، متواتر اور غیر متواتر۔ 2 میں گلن دسیاں نے۔ بسم اللہ چل بھائی بابا جا موقوفوں نے استدلال کے خبر احاد کے ساتھ بحث کرنے پر احاد کے روات کے احوال سے، نہ کہ اول خبر اول جو ہے اس کے راویوں کی بحث نہیں، اور وہ متواتر ہے، پس متواتر کل کی کل مقبول ہے باوجہ فائدہ دینے متواتر کے یقین کا اپنے مخبر کے صدق کے ساتھ۔ جی باوجہ موقوفوں نے استدلال کے اخبار احاد کے ساتھ بحث پر اس کے روات کے احوال سے، نہ کہ اول، اور وہ کون ہے؟ بس متواتر ساری کی ساری مقبول ہے بوجہ فائدہ دینے متواتر کے یقین کا اس کے مخبر کے اپنے مخبر، پھر اس کے دا پتر جی 15 باری میں 10 چکے ہیں بھئی وہ خبر فائدہ دیتی ہے کہ جو میرا مخبر ہے نا وہ کیا ہے؟ سچا ہے جی، یہ اپنے مخبر کے صدق کے ساتھ برخلاف متواتر کے غیر کے اخبار احاد سے، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ راویوں کی کیا کرنی پڑے گی؟ بحث کرنی پڑے گی۔ بے خلاف غیری من اخبار الاحاد قال الامام فی الامور، ان امور میں کہ طلب کیا جاتا ہے ثبوت ان امور کا احادیث کے ساتھ، وہ امور نہیں ہیں سارے کے سارے علی حد سوائن، حدیثوں سے جو چیزیں ثابت کی جاتی ہیں نا وہ سارے مثبت برابر درجے کے نہیں ہیں، وہ سارے بلکہ بعض ان کے کو کھانے چ پیری اگا ٹورا کہ وہ امور جن کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے کن کے ساتھ، وہ سارے امور بلکہ بعض ان کے بے درجات اعلیٰ ہے قوت سے، اس حیثیت سے کہ نہیں ثابت ہوتے وہ جب تک نہ ہو حدیث مشہور متواتر۔ کون؟ عقائد، حتمی عقیدہ، یہ تو تب ثابت ہوگا جب خبر کیا ہو؟ وہ مشہور متواتر۔ اور احاد نہیں بے پرواہ کرتے کسی شے سے جی، جب مہما جب تک کہ پہنچیں، جتنا بھی پہنچے سند کی قوت سے اور صحت کی نہایت کو پہنچ جائے نا، تو جو خبر متواتر سے ثابت ہو سکتا ہے نا وہ خبر واحد سے ثابت خواہ وہ جتنی مرضی صحیح ہو جائے، وہ سمجھے ایک مسئلہ۔ اور خبر احاد اگرچہ صحیح ہو نہیں کافی کس میں؟ عقائد میں بھی عقیدہ قطعی، بھئی جب وہ خبر زنی ہے تو جو مثبت ہے وہ
جب مثبت ضنی ہے تو مثبت بھی، تو عقیدہ تو کہتے ہیں جو ہے نا بھائی جزم جو جس کی جانب راجی و مرجو ہو ہی کوئی نہ جی، نئی کافی قسمیں، اور یہ اصول العقائد اسلامیہ وہذہ اصول العقائد اسلامیہ وہ کہ طلب کیا جاتا ان کے لیے خاص کر کے جنہیں مجھے یقین ہونا چاہیے۔ قال العلامہ تفتزانی فی شرح عقائد نصفیہ، انہوں نے کیا کہا ہے کہ خبر واحد علی تقدیر اشتمال ہی علی جمیع شرائط مذکورہ قسمیں، یہ خبر واحد نہیں فائدہ دیتی مگر اور نہیں اعتبار زن کا قسمیں او کھانے چپئی۔ اور فرمایا مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے منہ الروض الازہر میں اور کتاب نہ دی کیا کیا ہونا کہ احاد نہیں فائدہ دیتے، یہ پہلا درجہ ہے۔ لہذا عقیدہ ثابت کرنا ہوئے نا تو جتھے مقررین تانوں خبر ضعیف چھڑ کے پیچھے سر پیر ہی کونی تواڈے انہاں سارے عقائد انہاں تواڈے دماغ وچ ٹھوک دیتے نے جی، ہن انہاں دا علاج کون کرے گا جی؟ سمجھو نہیں پہ جی بھئی جتھے سر پیر ہی کونی سی وہ شیراں نال اسی عقیدے ثابت کر دے نسلیو کنہاں نال شیراں نال عقیدے ثابت کیتے نے جی، کوئی ایسا ڈاشر جی کیا بات ہے جی۔ اچھا جی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پہلا درجہ ہے، یہ کی ہے؟ عقائد کی، اور درجہ ثانیہ درجۃ الاحکام ہے۔ کون ہے؟ درجۃ الاحکام، کیونکہ احکام اگرچہ نہیں طلب کیے جاتے ان کے لیے مثل اس قوت کے جی، لیکن باوجود اس کے، یعنی اگرچہ احکام کو ثابت کرنے کے لیے متواتر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن باوجود اس کے ضروری ہے یہ کہ ہو حدیث ایچم چیک ہونی چاہیے، تاں کی ہونا ہے؟ احکام ثابت ہونے نے جی۔ اور جمہور علماء نے جی، اور جمہور علماء نہیں سنتے یہاں ضعیف کو، کندے وچ احکام حدیث ضعیف نہیں سنیں، ہاں وہ قوت نال حسن لغیری تک پہنچ گئی تو پھر تو ٹھیک ہے جی، ویسے تھلے نہیں سنیں۔ اور مرتبہ ثالثہ اور مڈو پھر ایک بار پہلے لین ویکھو کہ فی الامور اللہ تی یطلب ثبوت و بالاحادیث، جی نہیں ہیں وہ امور سارے کے سارے برابر بلکہ بعض درجہ اعلیٰ، کیڑا؟ عقائد، دوسرے احکام۔ تو احکام جو ہیں ان میں بھی جو ہے نا 4 قسم کے حدیث ہو تو احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور مرتبہ ثالثہ مرتبہ ہے فضائل، اور یہاں کافی ہے حدیث ضعیف جی، اجماع مذکور کس میں؟ جیسا کہ ہم اس میں ہیں بے اتفاق العلماء۔ سنیں بھئی فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف جو ہے نا وہ کافی ہے، یعنی صحیح ملتی ہو تو ضروری نہیں بھی ضعیف ہی سنانی ہے، پہلے صحیح پوریاں کر لو تو پھر ضعیف۔ بے اتفاق العلماء، اور نہیں اعتبار ان کا جو شذا مثلاً کہ آیا ہے فی حدیث، مثلاً آئی ہے حدیث میں ترغیب ایک عمل کے لیے بائیں طور کہ وہ جو کرے گا اس طرح تو پا لے گا ثواب سے، اس طرح۔ تو لہذا فضائل اعمال قبول ضعیف، فضائل اعمال یا وصف بیان کی گئی کسی نبی کی یا کسی بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور سونے نبی کو یہ مرتبہ اور عطا فرمایا اور سونے نبی کو یہ فضیلت، یا کسی صحابی کے بارے میں سونیا فرمایا، پس کافی ہے حدیث
لے تسلیم ذالکا جی وحط الحدیث یا مرتبات المقبول فی مثل حاض المحل بالتکلم فی صحت الحدیث. بھئی یہاں جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ جو حدیث صحیح نہیں ہے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ ناشی ہے عن عدم الخبرت بالفرق بین المراتب. اصل ایک حدیث نال جیڑی شے ثابت کرنی او کیڑی شے ہے اون دا مرتبہ ویکھنا ہے جی. العلماء من المحدثین کلام کرتے ہیں اپنے مصطلحات میں، اور یہ گئے ہیں اسی کے ساتھ بغیر من غیر فہم لا حیث یعلم اللہ تعالیٰ. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، تو اس تو پچھلی گل بھی تے بھی کڈی نے کہ بھئی جڑا نا خلاصہ کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہونی ہے نا اس کے مرتبے ہیں، اس کے تو جو عقیدہ ہے نا عقیدہ وہ جو ہے نا جتنے بھی مرتبے کی صحیح ہو، اس سے ظنی عقیدہ ثابت ہوگا، قطعی نہیں ثابت ہوگا، یہ مطلب ہے جی. تو ظن کے منکر پر جو ہے نا فتویٰ لگانا بڑا مشکل بات ہے، بار بار پڑھتے پہ سارا جی ٹل دیو خدا دے بندے و دین سمجھو تے اگاں کو لوگاں نو سمجھاؤ ہے. چل پہ نکیا من کر لی کرنی ہیں چل.